سال 2024 ختم تو نیا سال 2025 شروع ہو رہا ہے۔ اس سال کو اگر جنگ، قتل و غارت گری، قحط اور تباہی کا سال کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ سن 2024 میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جو دنیا کی توجہ کا محور رہے۔ سب سے پہلے ہم مشرق وسطیٰ میں پھیلی جنگ کی بات کریں تو 7 اکتوبر 2023 سے حماس اور اسرائیل کے مابین جنگ کا نہ رکنے والا سلسلہ آج بھی اپنی بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، جبکہ دنیا خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ نتنیاہو کی پشت پناہی میں حماس کو ختم کرنے کا عزم لیے صہیونی فورسز اب تک 44,000 سے زیادہ بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کر چکے ہیں، جبکہ 1 لاکھ سے زائد زخمی اور ہزاروں افراد اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں۔ غزہ کے شمالی حصے میں عمارتیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں، جبکہ غزہ کی پٹی پر بھوک، افلاس اور قحط نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ جنوری میں ایران میں سابق جنرل قاسم سلیمانی کی 4تھی برسی کی تقریب میں 2 زوردار دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں 103 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے، جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ اپریل 2024 میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اپنے وزراء سمیت آذربائیجان کے نزدیک ایرانی سرحد پر ہیلی کاپٹر کریش ہونے کے سبب جاں بحق ہو گئے۔ 30 جولائی کو بیروت میں اسرائیلی فضائیہ کے حملے میں حزب اللہ کے اعلیٰ فوجی کمانڈر اور اسرائیل کے اعلیٰ ترین اہداف میں سے ایک فواد شکر کو شہید کر دیا گیا۔ امریکہ نے ان کے سر کی قیمت $50 لاکھ مقرر کی تھی۔ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو 31 جولائی کو ایران میں شہید کر دیا گیا۔ انہیں تہران میں ان کی رہائش گاہ پر نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں اسماعیل ہنیہ کا سیکیورٹی گارڈ بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ 20 ستمبر کو ہونے والے ایک اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کی ایلیٹ رضوان فورس کے سربراہ ابراہیم عقیل اور دیگر 15 کمانڈروں کو شہید کر دیا گیا۔ لبنانی حکام کے مطابق اس حملے میں کل 55 افراد مارے گئے، جن میں سے زیادہ تر عام شہری تھے۔ اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو اسرائیل نے 27 ستمبر کو ایک فضائی حملے میں شہید کر دیا۔ اس سے ایک روز قبل ہی اسرائیل نے حزب اللہ کے مضبوط گڑھ سمجھے جانے والے جنوبی لبنان میں اپنے حملوں کا آغاز کیا تھا۔ 17 اکتوبر کو اسرائیل نے غزہ میں حماس کے نومنتخب سربراہ یحییٰ سنوار کی شہادت کی تصدیق کی۔ یحییٰ سنوار کی موت فلسطینی گروپ کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوئی، جس سے وہ 7 اکتوبر 2023 کے حملے سے لڑ رہا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کے عالمی فوجداری عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کیا۔ نومبر 2024 کو عالمی فوجداری عدالت نے جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزام میں سابق اسرائیلی وزیر دفاع 21 یواف گیلنٹ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ اور اب بات روس اور یوکرین جنگ کی۔ یوکرین میں جاری خونی جنگ کو 3 سال بیت چکے ہیں۔ دونوں طرف سے اگر ہلاکتوں کی بات کریں تو مغربی اندازوں میں عام طور پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ روس کے مقابلے میں یوکرین میں ہلاکتیں بہت کم ہوئی ہیں۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ اب تک 57,000 یوکرینی فوجی مارے جا چکے ہیں، تاہم مغربی ممالک کے اندازوں کے مطابق یہ تعداد روسی ہلاکتوں کا تقریباً نصف ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی ستمبر 2024 رپورٹ کے مطابق اس جنگ میں روس کے 70,000 فوجی یوکرین میں مارے جا چکے ہیں۔ اور بات اگر ملک شام کی کریں تو اسرائیل کی جانب سے غزہ اور لبنان کے بعد شام پر بھی حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ اس کے بعد نومبر مہینے میں باغیوں کے ایک گروپ اور شامی حکومت کے درمیان شدید لڑائی میں اب تک 300 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ یہی نہیں، باغی فورسز نے ملک کے دوسرے بڑے شہر حلب کے اکثریتی علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ 8 دسمبر کو شام میں اسد حکومت کا خاتمہ ہوا۔ تحریر الشام کی قیادت میں حزب اختلاف کی افواج کی بڑی کارروائی کے بعد ترکی کی حمایت یافتہ شام نیشنل آرمی کے تعاون سے صدر بشار الاسد کی قیادت میں شام کی حکومت گر گئی۔ اس نے شام میں 50 سال سے زائد عرصے کی اسد خاندان کی حکمرانی کا خاتمہ اور جاری شامی خانہ جنگی میں ایک اہم موڑ
समझा जा रहा है।